میرے ذہن میں کافی عرصے سے یہ سوال تھا کہ خدائے واحد نے اس پرندے کو ہی ایتھوپین فورسز کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کیوں چنا۔ میں نے بہت گوگل کیا اس سوال کے جواب کے لیے، میں نے بہت ساری کتابیں چھانی، مگر اس کا جواب نہیں ملا۔ اس سوال کو سمجھنے اور جاننے سے پہلے کہ خدائے واحد نے اس پرندے کو ہی کیوں چنا، ہمیں 1500 سال پیچھے جا کر تاریخ پر سے مٹی کو جھاڑنا ہوگا۔ یہ سال ہے 570 عیسوی کا، یعنی آج سے ٹھیک 1453 1453 ایئرس اگو، پیر کا دن، جب ایتھوپین فورسز کا بادشاہ ابرہا الاشرم اپنی 7000 فوج کے ساتھ مکے پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے۔ جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا گھس۔ ابراہا جس ہاتھی پر بیٹھا تھا اس کا نام محمد تھا، اور یہ ہاتھی دیگر تمام ہاتھیوں کا سردار تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم کے تحت نہ صرف اس ہاتھی نے مکہ شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنی ٹیم کے دیگر ہاتھیوں کو بھی اپنی ہی فوج کو روندنے کی ترغیب دے دی۔ پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف اس سال کو خاص بنانا تھا، جبکہ ایک بے معنی ننھے پرندے کو تا قیامت تک عزت بخشنا بھی تھا۔ یہ سال مسلمانوں میں عام الفیل اور غیر مسلموں میں ایئر آف ایلیفینٹ کے نام سے جانا گیا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس واقعے کے ٹھیک 50 دن کے بعد تشریف لائے، جبکہ اسی سال آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال بھی ہوا۔ اسی سال آپ کے مقرب صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے، اور اسی سال کے ٹھیک 20 سال کے بعد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ ایتھوپین فورسز پر بمبارڈ کرنے والی یہ ننھی سی چڑیا، جسے رب کعبہ نے بہت عزت بخشی ہے، ابابیل کے نام سے جانی گئی۔ اسے خطاف، بارن سوالو، کامن سوئفٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور وہ جھنڈ جس نے پتھروں کی بمبارڈمنٹ کی وہ فاک آف برڈز کے نام سے مشہور ہے۔ مسلمان محبت میں اس پرندے کو جنت کی چڑیا کے نام سے پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک ذات نے 570 عیسوی میں عام الفیل یا ایئر آف ایلیفینٹ میں
इस जन्नत की चिड़िया को हाईलाइट किया था, जबकि ज़माना कदीम की ग्रीक्स, रोमन्स और एंशियंट इजिप्ट की तहरीरों में भी इस परिंदे का जिक्र मिलता है। ग्रीक और रोमन्स इस परिंदे को पुस्क के नाम से पुकारते थे, जबकि ये अपुस लिखा जाता है, ये साइलेंट होता है इसमें। इस बात को ये जहन में रखिएगा कि ये वो पुरस्कार ज़माने थे जहाँ जादू और गैर मुरई उलूम बहुत कसरत से फैले हुए थे, और इन्हीं ज़मानों के अंदर ही हारूत और मारूत को भी ज़मीन पर उतारा गया था। यहूदियों की तरफ से ये बात कभी सामने नहीं आई कि ज़माना कदीम के यहूदियों को इस परिंदे से क्या दुश्मनी थी, जिसकी वजह से इस परिंदे पर अजीब व गरीब मिथ्स पर कहानियां गढ़ के रखी गई, और इस वजह से इस परिंदे ने इंसानों से आज के जदीद ज़माने तक नुकसान उठाया है। इस परिंदे पर चिपकाए गए कदीम यहूदी कहानियों में सुर्ख सफ़ेद पत्थरों वाली कहानियां भी बहुत मशहूर है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये परिंदा बल्कि इसके नन्हे बच्चे भी इंसानों के हाथों आज भी मारे जाते हैं। शायद वो जिनका किबला काबा नहीं बल्कि यरूशलेम में था, वो ज़माना कदीम से ही जानते थे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमजम वाले बैतुल्लाह की हिफाजत अल्लाह के हुक्म से ये परिंदा ही करेगा, और ये बात इतनी आसानी से इनके लिए हजम करना बहुत मुश्किल था। आज से तकरीबन 1200 साल पहले भी हिंदुस्तान एक मिस्ट्री कंट्री था। इसी मिस्ट्री को लेके इन यहूदियों ने ये कहानी बनाई कि अगर अबाबील के बच्चे बीमार हो जाते हैं तो अबाबील हिंदुस्तान से जाकर एक सुर्ख पत्थर लेकर आती है और वो अपने बच्चों पे रख देती है। यानी खास तौर पे जब अबाबील के बच्चे यरकान यानी कि जॉन्डिस में मुब्तला हो जाते हैं तो उन पे ये पत्थर लाके रखती है, और इस पत्थर की खासियत की वजह से इसके बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये कहानी इतनी बार दोहराई गई कि इब्राहा को लश्कर को तबाह करने वाली अबाबील के बच्चे या उसकी नस्लें जो कि अरब कंट्रीज में ठहर गई थी, इनके ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर यही हुआ कि उस वक्त के मुसलमानों ने इनके घोंसलों के ऊपर हमला करना शुरू किया, और जब भी इंसानों के बच्चों में यरकान यानी कि जॉन्डिस का कोई असर होता तो अरब के बाशिंदे अबाबील के घोंसलों में घुस के इसके बच्चों को अगवा करते और उनको पीला रंग करके उसके घोंसलों में वापस रख देते थे, ताकि अबाबील हिंदुस्तान जाए और जाकर वहां से कोई लाल रंग का पत्थर लाके अपने बच्चों पे रखे और वो पत्थर भी हासिल करके अपने घरों में लेकर जाए। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अबाबील अपने बच्चों का इलाज किस पत्थर से करती थी और ये पत्थर कहाँ से लेकर आती थी। वो छोटा सा पत्थर वो अपने लाके बच्चों पे रखती जरूर थी, मगर वो यकीनन हिंदुस्तान से जाकर लेकर नहीं आती थी। बहरहाल इस पीले रंग के चक्कर में अबाबील के बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मर जाते थे, क्योंकि अबाबील एक साफ सुथरा पाकीज़ा परिंदा है। मगर हुआ ये कि इसके बच्चे जब गंदे संदे होने लगे तो उस पीले रंग की बदबू या पीले रंग की इस कलर की वजह से भी इसके बच्चे मर जाते थे। खैर ये इतना ज्यादा राइज हो गया जो आज भी पाकिस्तान में तो बहुत कम मगर हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा राइज है। अबाबील हमेशा पानी के ऊपर या कुओं के अंदर जाके वो ऐसी जगहों पे अपने घोंसले बनाती है जहां पर या तो दरिया नीचे बह रहा हो या कुएं का पानी हो या करीबी कहीं हाइड आउट्स हो। ये थी हजरे सुनोनो की दूसरी कहानी, यानी अबाबील का पत्थर की दूसरी कहानी। साउथ एशिया के लोग तोहमात और मुसलमान दीन की कम इल्मी के बाइस बेदात बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं। बाद के वक्तों में अबाबील के इस पत्थर हजरे सुनोनो को ढूंढते ढूंढते बेदात के सबब ही इस तरह के पत्थर मुर्गे के पोटों से भी निकालना इन्होंने शुरू कर दिया, जो कि कदीम यूनानियों की मिथ्स में से एक थी। मुर्गे का ये पत्थर अब अल्लाह जाने के मुर्गे की पथरी होती है क्या होता है, मुर्गे के पोटे से निकाल कर अंगूठी में जड़कर पहनने लग गए और ये बहुत आम है। इस पत्थर को इंडिया में बहुत ज्यादा पहना जाता है, जिसे कॉक स्टोन कहा जाता है। याद रहे बीमारियों में सेहत देने वाली सिर्फ और सिर्फ एक पाकज़ात अल्लाह की है, जबकि दवा सिर्फ वसीला होता है जो कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अंगूठी पहनकर सेहतमंद रहने की कोई सुन्नत किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा हमारे सर आंखों पर है। उन्होंने जन्नत की इस मुकद्दस पत्नी यानी हजरत उसवा को चूमते हुए ये फरमाया था कि मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा है। इससे आगे ना तू किसी को फायदा पहुंचा सकता है और ना किसी को नुकसान दे सकता है। मगर लोगों ने आम पत्थरों को हजरत अस्वद से भी ज्यादा फौकियत देके अपनी उंगलियों में पहनना शुरू कर दिया है। अबाबील की तरबियत में माँ बाप बार बार उड़कर अपने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं ताकि हर एंगल से बच्चा समझ सके। इसके बाद इन्हें अपने घोंसले से ऐसी जगह से फेंकते हैं जहां से या तो उन्हें मौत का सामना करना पड़ सकता है या उड़ना ही पड़ता है।
ان کا گھونسلہ کیونکہ پانی کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ڈوبنا ان کے مقدر میں 100% ہو سکتا ہے، یا پھر کھلا آسمان ان کا منتظر ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا وہ ون ٹائم چانس اور امتحان ہوتا ہے جسے ہر بچے نے پاس کرنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت کہ ہر بچہ 100% اس میں کامیاب رہتا ہے۔ عامر فیل کی اس عظیم واقعے اور سورہ فیل کی الہامی تصدیق سے قیامت تک کے لیے اس واقعے کو عمل کرنے کے بعد ہر دور میں اس پرندے پر ریسرچ کی جاتی رہی ہے۔ لکھی ہوئی سب سے پہلی ریسرچ ایک سویڈش باٹنسٹ کارل لینیوس نے 1758 میں اپنے رسالے سسٹما نیچورا کے اندر پبلش کی، جو کہ اس کا 10واں ایڈیشن تھا، اور ٹھیک 19 سال کے بعد اٹالین ریسرچر جیوانی اینٹونیو نے اس ریسرچ کو 1777 میں آگے بڑھایا، اور اس زمانے سے لے کے 2022 تک کی ریسرچ کے مطابق یہ پرندہ انسان دوست اور انسانوں کے قریب رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فیکٹس ہیں جو کہ اس میں انسانی عادات سے بہت مماثلت ہے۔ مثال کے طور پر یہ لوگ جھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی بالکل انسانوں کی طرح۔ ان کو ساتھ ساتھ گھر بنانے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، محلے داری رکھتے ہیں۔ یہ سیزننگ مائگریشن کے درمیان یہ ایشیا اور یورپ میں یہ ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، مگر ان کی سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مگر جب ان کا بریڈنگ سیزنز شروع ہوتے ہیں تو یہ اپنے اسی گھونسلے کے اندر آ کے انڈے دیتے ہیں جہاں پہ نئے کپل نے پہلی دفعہ انڈے دیے ہوتے ہیں، یعنی سالوں سال ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک ہی گھر ہوتا ہے۔ خاص طور پر فرانس میں اس ریسرچ کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ کہیں بھی ہو تو یہ ہر 40 ہفتے کے بعد مائگریشن کر کے واپس اسی گھونسلے میں آ کے انڈے بچے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پرندے کو ہی کیوں چنا؟ ایک اہم سوال ہے۔ یہ پرندہ انسانوں کے بہت قریب ہے، انسانوں کی عادات پر مواصلت۔ اس جنتی پرندے میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس کا گھر گانے مٹی کا بنا ہوتا ہے۔ اس طرح دیگر تمام جتنے بھی پرندے ہیں ان میں سے کسی کا بھی گھر گارے اور مٹی کا نہیں بنا ہو۔ کسان دوست ہے، کھیتوں کے قریب اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اور سب سے اہم اس کا جو گھونسلہ ہے وہ گارے اور مٹی کا بنا ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد پرندہ ہے جو اپنے آپ کو پانی میں گیلا کرتا ہے، چاہے وہ کنویں کا پانی ہو چاہے وہ دریا کا پانی ہو، وہاں پہ اپنے آپ کو پورا گیلا کرتا ہے، اور پھر مٹی میں لوٹنے کے بعد یہ جا کے اس مٹی کو اپنے گھونسلے کے اندر بناتا ہے، یعنی گارے اور مٹی کا اس کا پورا گھونسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ واحد پرندہ ہے جو اس طریقے سے اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اسی طرح یہی پرندہ وہ واحد پرندہ ہے اتنے تمام پرندوں کی اسپیشیز کے اندر جو کہ اپنے گھر کے اندر بیٹ یا پوٹی نہیں کرتا، بلکہ گھر سے باہر جا کے دور جا کے پوٹی کرتا ہے۔ اس کے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر یہ بچوں کو اپنی تربیت کے اندر لازمی سکھاتا ہے کہ آپ نے فارغ گھر سے دور ہو کے ہونا ہے نا۔ اچھی بات، ایسا کوئی بھی پرندہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف برن کے تمام ریسرچرز جو 1956 سے 2016 تک اس پرندے کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے، انہوں نے اس ابابیل کے اوپر جو کچھ بھی ریسرچ کی اس کا لفظ انہوں نے ایک نیچر ڈیزائن کیا کہ نیچر نے اس پرندے کو ایسا بنایا۔ مگر میں یہاں نیچر کا لفظ بدل کر میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت has designed this bird exactly onto the aerodynamic principles۔ بس ریسرچرز نے یہاں پہ اللہ کی جگہ نیچر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ابابین ایک دن میں 2200 کلومیٹر 2200 کلومیٹرز کا سفر کرتی ہے، اور اس کی تیز ترین رفتار 69.3 مائلز پر آور ہے، یعنی کہ 112 کلومیٹر پر آور ہے۔ یہ 10 مہینے تک مسلسل ہوا میں اڑ سکتی ہے اور زمین کو بالکل نہیں چھوتی۔ یہ اپنی 20 سال کی زندگی کے اندر 64 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرتی ہے، یعنی 4 ملین مائل۔ چاند تک کا فاصلہ تقریباً 30 لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی یہ اپنی زندگی میں اتنا زیادہ اڑتی ہے کہ یہ چاند کے اوپر جا کے چاند پہ اتر کر واپس زمین پر آ جائے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لاکھ کلومیٹر اور اڑے۔ یہ اپنی زندگی میں اتنا زیادہ اڑتی ہے۔ ان کے آپس میں گفتگو کا انداز 2 مختلف قسم کی آوازوں سے ہوتا ہے، ایک دھیما لہجہ اور ایک تیز آواز۔
اور یہ کسی دیسی کی ریسرچ نہیں بلکہ گوروں کی ہی ریسرچ ہے کہ ان کی خواتین یعنی ان کی فیمیلز کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، اور یہ جب 10 سے 20 ان کی فیمیلز گھونسلوں کے باہر اکٹھے ہو کے بات کرتی ہیں تو یہ اسکرین پارٹیز بن جاتی ہے، یعنی شور شرابے والی پارٹیز، اور خاص طور پر بریڈنگ سیزنز کے اندر ان کی یہ آواز اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ ایک ہی نسل کا پرندہ بانج اور سوئفٹ یا کامن سوئفٹ یہ آپس میں کزنز ہیں، اس لیے ان دونوں کو مختلف نہیں لینا چاہیے، یہ دونوں ابابیل ہی ہیں، اور یہ دونوں کزنز اپنی مشترکہ دشمن چمگادڑ جو کہ ان کے بچوں کو مار دیتی ہے اس کو دور رکھنے کے لیے اپنے گھونسلے میں اجوائن کے پودوں کی لکڑیاں ٹہنیاں لگاتی ہے، کیونکہ چمگادڑ اجوائن کی خوشبو کی وجہ سے بہت دور بھاگتی ہے، اور جس وقت یہ سیزنل مائگریشن کرتے ہیں تو اس دوران رات میں ابابیل نیچے زمین کے قریب پرواز کرتی ہے اور دن میں کافی اونچائی کے اوپر پرواز کرتی ہے، جس میں اوپری ہوا کی ویوز کے ساتھ اپنی سمفنی کو یہ جوڑ لیتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی ٹاپ 10 یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی آف برن کا نام آتا ہے، اور یونیورسٹی آف برن میں 1956 سے 2016 تک مختلف ادوار میں یہ اسٹڈیز ہوتی رہی ہے کہ ابابیل کس قسم کا پرندہ ہے۔ According to this University of Bern, statistics shows that couple made for a new generation during the flight. ایک اور چیز یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس وقت تک اپنا لائف پارٹنر نہیں چننا جب تک آپ کی پرواز 10 مہینے تک کنٹینیو محیط نہیں ہو جاتی۔ 10 مہینے کو جیسے ان کا بچہ اتنی اس کی طاقت پر آ جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ اپنا لائف پارٹنر چھوڑتے ہیں، اس سے پہلے نہیں چھوڑتے۔ These birds release their special power instead of fluttering their wings in the air. مطلب پرواز کے درمیان یہ پرندہ ہوا کے اس حصے میں سوتا ہے جس سے اللہ رب العزت نے ہوا کے درمیان میں ہی ایک ببل کی شکل میں یا ویکیوم کی شکل میں رکھا ہوتا ہے۔ These air bubbles are called in the scientific term thermals اور cloud path یا cloud street، اور اسی تھرمل کے اندر ہی یعنی اسی ببل کے اندر ہی کلاؤڈ اسٹریٹ کے اندر ہی اس کو پانی بھی مل جاتا ہے پینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مقام رکھا ہوتا ہے جس کے اندر انسانوں نے اپنا گلائڈر استعمال کیا ہے، یہ گلائڈر اسی ویکیوم کے اندر ہی جاتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت عجیب و غریب ہے کہ ہر دور کے اندر یہ ابابیل کوکیشن ماؤنٹینز یا قحقاف کے پہاڑوں کے درمیان یا اس کے آس پاس رہی ہے، اور یہاں پر حیرت میں ڈال دینے کی بات یہ ہے کہ مکے کے اندر حملہ کرنے والی یہ تمام ابابیل ہیں جو کہ عرب کی باسی تھی ہی نہیں، بلکہ اس پرندے نے یورپ سے آ کر ابراہا کے لشکر کو تہس نہس کیا تھا۔ یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے۔ اس کے بعد یہ ساری ابابیل واپس لوٹ گئیں، ان میں سے چند ابابیل کے جوڑے اس خطۂ زمین پہ رہ گئے، اور آج جو آپ ابابیل عرب کی سرزمین پہ دیکھتے ہیں یہ انہی کے بچے ہیں، جبکہ ان ابابیلیوں کی اکثریت جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ واپس اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے مقامات اپنے اپنے خطوں میں لوٹ گئی تھیں۔ یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے۔ اب اس سارے معاملے پر اللہ رب العزت کی کیا مصلحت ہے وہ انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ بس جائیں، اور ہمیں سے بہت سے لوگ وہاں پہ بسنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بس بھی جاتے ہیں۔ شاید یہ ایسا ہی ہوا ہوگا، شاید اللہ رب العزت نے ان معصوم پرندوں کے دل میں یہاں رچنے بسنے کی محبت ڈال دی، اور یہ لوگ یہاں رچ بس گئے، جن کی نسلیں آج بھی مکہ کے اس حرم کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پینڈیمک کے دور میں جس وقت ایک انسان بھی اللہ کے اس خوبصورت گھر کا طواف نہیں کرتا تھا، یہ پرندے اس وقت بھی یہاں پہ طواف کرتے تھے، اور ہم نے یہ منظر اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی انسان اس خانہ خدا کے گھر کے طواف نہیں کر رہا تھا، مگر پرندے جس میں ابابیلیں بھی شامل تھیں اس مقام کا طواف کرتی ہوئی نظر آئیں۔ السلام علیکم، میرا نام عبد العزیز۔ آپ کو یہ میری ریسرچ پسند آئی ابابیل، پلیز اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ میری کئی ہفتوں کی محنت ہے جو میں نے کافی رات کو دیر تک جاگ کر اور صبح ارلی اٹھ کر اس کے اوپر باریکی سے ریسرچ کی اور